اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ 7واں، انواع و اقسام کے فتنوں کا کثرت سے ظہور۔ مدنی علامات ہے جو عصر حاضر میں واضح ہو رہی ہے اور انسان انواع و اقسام کے فتنوں میں بری طرح گر گیا ہے۔ ان فتنوں پر ایک نظر ڈالنے سے جو کچھ سامنے آتا ہے، اس میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ بد نظری کا فتنہ اس دور میں زوران پر ہے۔ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز، فحش میگزین، انٹرنیٹ کی حیا باختہ ویب سائٹس، ویڈیو، موبائل اور کمپیوٹر سی ڈیز کے ذریعے جو فحش تصاویر اور فلمیں ایک دوسرے کو ارسال کی جاتی ہیں، یہ اور اسی طرح کے دوسرے بے شمار فتنے ہیں۔ جو شخص اللہ کا خوف اور اس کی تعظیم بجا لاتے ہوئے انہیں چھوڑ دے اور ان سے بچ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا، جسے وہ اپنے دل کی گہرائی میں محسوس کرے گا۔ اسی طرح حرام مال کا فتنہ ہے۔ سود، رشوت، نشہ آور اشیاء کی فروخت اور حرام لباس کی تجارت سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ سب اس دور کے فتنے ہیں۔ حرام مال کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا اور ایسے شخص کو سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس طرح حرام لباس کا فتنہ ہے، چاہے وہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ زمانہ حاضر میں فتنوں کی اس قدر کثرت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی متقی اور پاک دامن رہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگوں کے درمیان اجنبی سا نظر آتا ہے۔ الفتن فتنہ کی جمع ہے، اس کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ ہر مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے ہولناک فتنوں کی خبر دی ہے کہ جن میں ایک مسلمان پر حق خلط ملط ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی فتنہ رونما ہوگا تو مومن کہے گا یہ فتنہ میری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ پھر جیسے ہی یہ فتنہ غائب ہوگا، اس کی جگہ کوئی دوسرا فتنہ آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری شب جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آدمی صبح کے وقت تو مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، شام کے وقت تو مومن ہوگا مگر صبح ہونے سے قبل وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ آدمی معمولی سے دنیاوی فائدے کے عوض اپنا دین فروخت کر دے گا۔ حدیث کے معنی، اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب نیک عمل کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا، نیک عمل کر لو۔ پے در پے رونما ہونے والے اور مشغول کر دینے والے فتنوں کے اس دور سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوگا اور چاندنی کا اس میں نشان نہیں ہوگا، نیک اعمال بجا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی سنگینی اور شدت کا احساس اس طرح دلایا کہ آدمی شام کے وقت تو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یا صبح کے وقت تو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ فتنے بہت عظیم اور ہولناک ہوں گے، ان کی وجہ سے انسان میں ایک ہی دن میں یہ تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ یا اللہ ہم سب کو تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کا کام آسان کر دیجئے، دین پر چلنا آسان کر دیجئے۔ یا اللہ صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ حلال کے ذرائع کو آسان کر دیجئے۔ یا اللہ حرام چیزوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔